مصنوعی شہوتیں، بار بار اریکشن پیدا ہونا. لوگ کہتے ہیں میری شہوت مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی. تم کھا کیا رہے ہو اور دیکھ کیا رہے ہو اور سن کیا رہے ہو اور کس ماحول میں ہو؟ تم مجھے کیسے کہتے ہو؟ نماز میں وسوسے آتے ہیں. جو 24 گھنٹے شہوتوں میں لتھڑا ہوا آدمی، ایک آدمی پخانے میں لتھڑا ہوا آئے آپ کے پاس تو کیا اس سے خوشبو آئے گی؟ شہوتوں میں بھیگا ہوا ڈوبا ہوا آدمی جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کو وہی کچھ دکھائی دیتا ہے، وہی کچھ سجھائی دیتا ہے، وہی کچھ اس کی سمجھ اور دماغ میں آتا ہے جو وہ باہر کر کے آیا ہوتا ہے. اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے. مجھ سے وظیفے نہ پوچھیں. یکسوئی کیسے حاصل کروں؟ جس نے دین حاصل کرنے میں یکسوئی نہیں دکھائی، وہ آدمی دوبارہ کس طرح سے یکسوئی حاصل کر لے؟ یہ ناممکنات میں سے ہے. آپ اپنی اولادوں کو یہ غلط فوڈ کھلائیں گے تو آپ کی اولادیں وقت سے پہلے جوان ہوں گی، وہ وقت سے پہلے گرم ہوں گے، وہ وقت سے پہلے بالغ ہوں گے. آپ اپنی بیویوں کو کھلائیں گے باہر کے کھانے، وہ روزانہ آپ سے شہوت کی ڈیمانڈ کریں گی. آپ روزانہ یہ کھانے کھائیں گے. آپ اپنی ایک بیوی پہ نہیں رہ سکتے، 4 بیویاں کرنے کی آپ کو بن جائے گی. 8 مشوقیں اور 9 حسینائیں رکھیں گے فونوں پر. آپ کیسے کہتے ہیں مجھے کہ مجھے ہمیں بچا لو؟ جہنم کی اپنے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کر پیٹرول میں نہا کر آگ لگا لی. میں کہاں سے وہ کمبل لاؤں جسے تم بچ جاؤ؟ میں کہاں سے وہ کمبل لے آؤں جس سے تم بچ جاؤ؟ وہ کون سا پانی تم نے تو ملا ہے اپنے جسم کے اوپر. مجھے یاد ہے میرے کزن نے، جب میں نے میٹرک کیا ہے آج سے 25 26 27 سال پہلے، وہ میرے کزن فیل ہو گیا تھا. اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی. میں اس کا پتہ لینے کے لیے گیا ہاسپٹل. تم نے یوسف یہ کیا کیا؟ کہتا میں نے ابو کے ڈر سے کیا. تو میں نے کہا اب کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا یہ نہیں بچے گا، کیونکہ اس نے اپنے جسم پر تیل مل لیا. چھڑکا ہوتا تو بچ جاتا، اس نے ملا. مجھے کہتا کاشی مجھے پتا نہیں تھا کہ ملنے سے وہ اتنی آگ لگ جائے گی. واللہ میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے بچا لو. مجھے اس کی وہ آواز رات کو اب بھی سونے نہیں دیتی. امت نے اپنے اوپر تیل ملا ہے، پیا ہے، پھر چھڑکا ہے، پھر آگ کے علاوہ میں خود چھلانگ لگا لی اور آوازیں دے رہی ہے جی بچاؤ بچاؤ. اللہ کیسے بخشے گا؟ امت کیسے راہ پر آئے گی؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک کھانے کے موضوع کو چھیڑا میں نے. آ جائے گا رمضان، بیسن مہنگا، ریفائنڈ آئل مہنگا. کون کہتا ہے تمہیں پکوڑوں کے بغیر تمہاری افطاری نہیں ہوتی؟ 20 جمعے میں اس پہ نمک نایاب ہوتا تھا، سوڈیم کی بہت 300 سے زیادہ کیلوریز اس کی نہیں لئی جاتی، 2300 کیلوریز لے رہے ہیں آپ ڈیلی میں. مرچ مسالوں کی دکانیں کھل گئی ہیں، ان کی کمپنیز آ گئی ہیں، اس کے اندر مصنوعی ذائقے ڈالے جاتے ہیں. یہ آپ کے جسم کی آگ کو بڑھاتے ہیں، جگر جلتے ہیں. آپ ٹھنڈی چیزیں کھاتے ہیں، ٹھنڈی بوتلیں پیتے ہیں، آپ کو وقتی طور پہ سکون آتا ہے. وہ بوتلیں اس کے بعد پھر کیمیائی عمل کر کے آپ میں ریئیکشن پیدا کرتے ہیں. خوب گوشت بھون بھون کر کھاتے ہیں. لیڈی ڈیانا کو ایک پرابلم تھا، وہ کھانا جب کھاتی تھی تو بہت زیادہ کھاتی تھی اور پھر اس کے بعد وہ الٹیاں کرتی تھی. کیا کرتی؟ الٹیاں کرتی تھی. کیوں؟ میں سمارٹ رہوں، میں سمارٹ رہوں. اگر میں نے کھا لیا تو یہ میرے جسم کو لگے گا میں موٹی ہو جاؤں گی. بسیار خوری اس کو کہتے ہیں. آپ کے ہاں تو یہ حالت ہو گئی. قبض کی آپ کو پرابلمیں چل رہی ہیں. آپ کو کھانا ہضم کے ہاضم ملا اور ہاضم شربت اور شربت تود اور جوارش کمونی یہ ادھر طب زور لگا رہی ہے، ادھر آپ زور لگا رہے ہیں، ادھر ایلوپیتھی، ادھر ہومیوپیتھی، یور ویدک، دہی، یہ سب گول کے چھلکے پی. آپ کے نبی نے یہ چیزیں کیوں نہیں استعمال کی؟ وضو کیسے ٹوٹتا ہے، نماز کیسے اچھی ہوتی ہے. لیونگ اسٹائل صاحب کافرانہ، اور اوپر لیپا پوتی اور پالش کروا دو ہمارے مسلمانہ. کیسے کر لیں؟
کیسے آپ کی اولاد حلال کی اولاد بن جائے؟ جب نبی کے طریقے پر آپ کھاتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایہ تعبدون۔ اے ایمان والو، تم کیوں نہیں طیب چیزیں کھاتے؟ طیب، کلوا من طیبات، وہ کھاؤ جو طیب ہو۔ حلال ایک الگ چیز ہے، حلال ایک الگ چیز ہے، رزقن حلالا طیبا، حلال بہت پہلی کی چیز ہے۔ حلال کے بعد بھی آ کر آدمی طیب نہیں کھاتا، خبیث چیزیں کھانی شروع کر دیتا ہے۔ خبیث وہ ہوتی ہے چیز جو آپ کے روح و بدن دونوں کو خدا سے باغی کر دے، اس کو خبیث کہتے ہیں۔ جو شیاطین آپ کو تنگ کرتے ہیں، من الخبث والخبائث، للخبیثین للخبیثات، خبیثوں کے لیے خبیث، طیبوں کے لیے طیب۔ ہم نے جو اہل ایمان تم کو دیا کھانا، اس میں سے، اس رزق میں سے جو ہم نے تم کو دیا، ہم نے دیا، تم نے اپنی محنت سے نہیں لیا، ہم نے دیا، لیکن اس دیے ہوئے کو بھی یہ دیکھنا کہ وہ طیب جگہ پر استعمال ہو۔ طیب وہ جگہ ہے جس جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کھایا ہے وہی طیب ہے۔ کیکڑا کھا لے، پرانز کھا لے، ستائیس سال پہلے خبر پڑی تھی کہ جامع ازہر نے کہا ہے کہ گھر کا پالا ہوا سور کھایا جا سکتا ہے، وہ جنگلی سور منع ہے۔ گھر کا پالا ہوا سانپ آپ کھایا کریں گے، جنگلی سانپ منع ہے۔ خنزیر سے یاد آ گئی، وہ مر گیا جس کو دل خنزیر کا لگایا تھا، 2 مہینے بعد وہ مر گیا ہے۔ اس خنزیر سے کہو جو خنزیر کے فتوے دیتے تھے جو مولوی، گیا اور 2 مہینے بھی نہیں چلیا، جب تک انسانی دل تھا 70-80 سال نکال گیا۔ ادھر خنزیر لگ گیا، ادھر کام آؤ، مر گیا وہ خنزیر والا۔ اب نہیں یہ خبر عام ہوئی؟ نہیں ہوئی نا؟ کیوں نہیں ہوئی؟ کفر یہ کرتا ہے، کفر یہ جان بوجھ کر کرتا ہے، اپنی ناکامیوں کو چھپاتا ہے۔ افغانستان میں یہ اتنا مار دیا، اپنا نہیں بتاتا کہ ہم کتنی لاشیں اٹھا کر لے کر جاتے ہیں۔ کفر کے کام ہیں، کفر کا چہرہ روشن تر، اور اقبال نے کہا تھا کہ اندرون اس کا چنگیز تر ہے۔ مغربی تہذیب یہی ہے، وہاں کے لوگ آتے ہیں، ادھر جی سڑکیں بہت اچھی ہیں، ادھر جی وہاں پر ہاسپٹل بڑے اچھے ہیں، وہ بندے کی بڑی قدر کرتے ہیں جی، وہ تو کتے کی بھی بڑی قدر کر دے، پر تیرے جیسے کتے کی وہ کوئی قدر نہیں کرتے، اپنے کتوں کی کرتے ہوں گے، وہ کرتے ہوں گے۔ یہ ہے آپ کا تولنے کا پیمانہ۔ جو خدا سے باغی، رسول سے باغی، وہ جی کلمہ پڑھنے کی دیر ہے تو آپ کلمہ پیش کریں، میں دیکھتا ہوں وہ پڑھتے ہیں آپ کے پیچھے لگ کے، اسی دن آپ کا خروج کرا کے تو فارغ کرا دیں گے۔ ٹیررسٹ ہو، بیسیوں مسجدیں، بیسیوں سکالرز وہاں پہ بیٹھے، کیوں نہیں جا کے وہ اسلام قبول کر لیتے؟ وہ مائیکل ہارٹ جس نے 100 بڑے آدمی لکھا، سب سے پہلے جی اسے حضور کا نام اوپر لکھا، اسے کہا مجھے نبی پاک نے متاثر کیا ہوتا تم ایمان نہ لے آتے۔ اس کو پتا تھا 1.5 ارب مسلمان کھوتے ہیں، ان کو کتاب بانٹنی ہے، پیسے ہوں گے، پبلشنگ ہوگی، یہ ان کے ٹیکٹس ہیں اپنی چیز کو بیچنے کے۔ چلے میرے ساتھ میکڈونلڈ پر، ویلنٹائن ڈے محبت کے گیت لگے ہوں گے، آج شبرات ہے جعلی، آج آپ وہاں پر جائیں، مولانا طارق جمیل لگے ہوں گے، اور اس کے بعد آپ رمضان میں جائیں، اگلا رمضان آ رہا ہے، رات کو تلاوت لگی ہوئی ہوگی، عید والے دن بلو لگی ہوئی ہوگی، جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو دیں گے۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی رول ہے اکنامکس کا۔ طیب چیزیں کھاؤ، اور اس کھانے کے بعد وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟
اپنے آپ کو بھی اللہ کے بتائے ہوئے دین پر رکھو اور جس اولاد کو کھلا رہے ہو اس کو بھی دین پر رکھو. یہ شکر ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ خدا کی نعمتوں کا منیمم شکر جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو کسی گناہ میں استعمال نہ کیا جائے. یہ کم تر درجے کا شکر ہے. اعلیٰ ترین شکر کیا ہے وہ آپ کے بس سے میرے بس سے پتہ نہیں کہاں ہے. حضرت جنید بغدادی اپنے کسی ولی اللہ کے پاس گئے اور جا کر کے کہا, انہوں نے پوچھا, اللہ کے ولی نے ان کا امتحان, اس وقت یہ جنید بغدادی منزلیں طے کر رہے تھے فقر کی. پوچھا جا کر کے حضرت نے, انہوں نے پوچھا ہاں میاں سنا ہے آج کل بڑی ریاضت اور مجاہدہ کرتے ہو, بتاؤ تو شکر کیا ہے؟ فرمایا شکر یہ ہے اگر مجھے مل جائے اللہ کی طرف سے روٹی تو شکر ادا کرتا ہوں, نہ ملے تو صبر کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ تو بغداد شہر کے کتے بھی کر لیتے ہیں, یہ تو وہ بھی کر لیتے ہیں. تم نے اپنی کون سی خوبی بتائی ہے؟ کتے کو بھی ملے تو شکر ادا کر لیتا ہے اور نہ ملے تو صبر سے بیٹھنا پڑتا ہے, مجبوری ہے, کر کچھ نہیں سکتا. کر کیا لیں گے آپ اللہ کا؟ ایک آدمی کہتا میں خدا کا باغی ہوں, تو میں نے کہا کچھ کر دو, یا زمین ڈھا دو, یا کل سورج توڑ دینا, پرسوں چاند نہیں چڑھنے دینا. سمندر کو کہو کہ اپنی حد میں رہے, میں خدا کا باغی آ گیا ہوں. کر تم کچھ سکتے نہیں ہو. ابھی کسی بندے کو 2 تھپڑ مارو جیل میں کروا دے گا تمہیں. تم تو بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, خدا کا کیا بگاڑنا ہے تم نے؟ دہریہ بنا پھرتا ہے, اور دہریہ بننے کے لیے کوئی اور شے بننا پڑتا ہے. مصنوعی دہریہ ادھر سے سن سنا کے سنی تے سن سنا کے دہریہ ہو جانا یہ کوئی بات نہیں ہے. فرمایا یہ تو کتے بھی کرتے ہیں. فرمایا یا حضرت فرمائیے پھر کیا ہے؟ فرمایا مل جائے تو اثار کرو, نہ ملے تو شکر ادا کرو. مل جائے کسی اور کو دے دو, نہ ملے شکر ادا کرو کہ الحمدللہ. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کی اماں ان سے بڑا پیار فرمایا کرتی تھی, اور گھر میں ایک ٹرمینالوجی چلتی تھی ان کے ہاں. انہوں نے ایک اصطلاح بنائی ہوئی تھی, کوڈ ورڈ بنائے ہوئے تھے. جس دن گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا وہ کہتی تھی نظام الدین امروز ماں مہمان خدائم کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. تو کہتے کافی دن جب رزق ملتا رہتا, روٹی ملتی, تو میرا پھر جی چاہتا, میں کہتا ماں اب ہم کتنے دنوں کے بعد خدا کے مہمان بنیں گے؟ اتنا سا رزق اپنی ہی عیاشیوں اور حرام زدگیوں کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے. آج بتایا تھا نا, میرے پاس آیا رات کے وقت میں رونے لگا. میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ میرا کام بند ہو گیا, پہلے بہت کام تھا, میں نے کوٹھی یہاں بنائی تھی, اب TNT میں چلا گیا ہوں, میں نے وہاں بنا لی, ایسے کر لیا فلانا. پھر او جی اب بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اب میرے سارے کام پتہ نہیں, میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں, روزے. ایسی اس نے بتایا کہ جیسے اس کا اللہ کے ہاں کچھ لینا دینا چل رہا ہے, اور شکایتیں میرے پاس لے آئے. کس کے پاس اللہ کی شکایت لگا رہا ہے؟ ہاں تو وہ جی میرے پاس دیکھیں نا, پہلی مثال یہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے نا اس کو لیپ ٹاپ چاہیے تھا, پیسے نہیں تھے, میں نے ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ, میرے پاس پیسے ہی گھر کچھ نہیں, کار کرا کے 2 لاکھ کا لیپ ٹاپ لے دیا میں نے. اچھا پھر اور کوئی آپ پہ مصیبت آئی ہو؟ اور کیا نہیں, ابھی ادھر لیپ ٹاپ لے کر دیا, ادھر میری لڑکی کی فیس آ گئی 5 لاکھ روپے. باپی میں بڑا ہی رویا, میری کمیٹی نکلنے والی تھی, میں نے وہ دے دی. خرچے اللہ پورے کر ہی جا رہا. کیا ہے؟ بنڈل نہیں پے کار, میرے بنڈل نہیں پڑے. ہر وقت بچوں کو لے کر یاشیاں کریں. فرمایا ان کنتم
इय्याहु ताबुदून, اور یہ کام تم تب کرو گے جب تم واقعاً اللہ کے بندے ہوگے. طیب کھاؤ گے اور اس کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو سمجھ لو کہ تم نے میری عبادت کرنے میں بہت بڑا مارکا مار لیا ہے. یہ طیب کھایا جاتا ہے، اور جب طیب کھایا جاتا ہے تو دعائیں کس طرح کی نکلتی ہیں وہ سن لو. یہ وہ لوگ ہیں جو طیب، انبیاء کیا کھاتے ہیں؟ طیب. اب سنو، اب سورہ آل عمران میں آیا، جب حضرت زکریا نے بی بی مریم کو دیکھا کہ محراب میں بے موسم پھل پڑے ہیں تو اپنی بے موسم شخصیت کی طرف نظر گئی. بڑھاپا تحدیث نعمت کے طور پر کرتا ہوں، یہ میرے گھر کے بالکل سامنے نیم کے 2 درخت لگے ہیں، تو یہ پچھلے دنوں سب اس کے اوپر ٹنڈ منڈ ہو چکا تھا، تازہ بہار آئی ہے ان پر. مجھے بڑی شدید تکلیف تھی، میں باہر نکلا تو اس پہ تازے سبز پتے. میں نے کہا یا اللہ، اگر سوکھا ہوا درخت ہرا ہو سکتا ہے، اس پہ موت طاری ہونے کے بعد دوبارہ سے زندگی مل سکتی ہے، تو میری بیماری کیوں نہیں صحت میں بدل سکتی؟ کبھی ذہن میں میرے پہلے کبھی نہیں آیا، لیکن چونکہ مصیبت آئی میں نے کہا یا اللہ، جیسے اس کو ہرا کر دیا ہے مجھے بھی ہرا کر دے. میں تو بیمار ہوں، سو نہیں پاتا ہوں. تو رائے گاں تو نہیں گئی میری دعا، میری دعا نہیں رائے گاں جاتی، مجھے پتا ہے، بس تھوڑی ذرا دیر لگ جاتی ہے، پینڈنگ ہو جاتی ہے. ہنالکا، اس وقت دعا زکریا ربہ، زکریا پکارا اپنے رب کو. ایسی آیتیں تو دل میرا ہلا کے رکھ دیتی ہیں. ہنالکا، اسی وقت لگے حضرت زکریا نے پھر پکارا اللہ کو. اس جگہ نہیں، اسی وقت میں پکارا اللہ کو. قال، کیا پکارا؟ اللہ کہنے لگے، اب اللہ اس کی پکار سنیں، ربی ربی. مشرکوں کا ہمارا ایک ہی جھگڑا ہے. مشرک سے پوچھے زمین کس نے بنائی، کہتا اللہ نے، آسمان اللہ نے، فلانا جی اللہ نے. آپ دیکھ لیں شرک کون کون کرتا ہے. عرب کے مشرک بھی یہی کہتے، قرآن نے یہ کہا ہے. راضی کون ہے؟ فلانا. داتا کون ہے؟ فلانا. دستگیر فلانا. غریب نواز فلانا. نور شاہ ولی کر دے پریو پلی خواجہ بال حق بیڑا تک. ہاں، ان کا ہمارا مسئلہ اللہ کو ماننے پوجنے کا نہیں، ان کا ہمارا مسئلہ ربوبیت کا مسئلہ ہے. اس لیے بہت کم دعائیں اللہم سے شروع ہوئی ہیں، زیادہ نبیوں کی دعائیں ربانا، حبلانا، ملت، سب یہی ہے ربانا آتی ربانا. اللہ نے کہا رولا ہی مشرک کا اور مسلم کا ربانا. اللہ کا تو ہے ہی نہیں رولا کہ کس نے بنائے. شرک ہے ہی فرق ربانا کے کرنے سے. یہ مانتے نہیں کہ وہ رازق، خالق، رازق، مالک، جہان چلانے والا، پرورش کرنے والا، دینے والا، مشکلیں دور کرنے والا، کرب اور غم دور کرنے والا وہی رب کو اس کو کہتے ہیں جو یہ سارے کام کرے. تو آیا اب یاد کہ اللہ تو وہ ہے. اب پکارا ربی حب لی، مجھے گفٹ کیجئے. حب، وہاب لفظ، وہ جو گفٹ دینے والا ہو. آپ کا رائٹ نہیں بنتا، لیکن آپ تحفہ میرے لیے ایک بھائی سوٹ دے کر گئے پچھلے دنوں، اللہ انہیں جزائے خیر دے اور برکتیں دے، وہ دے گئے، گفٹ کر گئے. میرا حق نہیں ہے، استحقاق اور میرٹ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے دے گئے. کوئی کھانا آیا بنا کے دے گیا، کوئی دوائی لایا دے گیا. اس حق نہیں ہے میرا اس پہ. ہمارا اللہ پہ کوئی حق نہیں ہے. ہم نے اللہ کے کوئی کام نہیں کیے کہ بدلے میں، مزدوری کے بدلے میں وہ ہمیں کچھ دے گا. وہ تو عطا ہی عطا ہے. فرمایا حب لی، مجھے گفٹ کر دیجئے، بوڑھا ہو گیا ہوں،
میں کسی استحقاق میرٹ پر نہیں مانگ رہا کہ میں نبی خدا کا ہوں اس لیے دے دیجئے، یہ نہیں کہا۔ اپنے منصب نبوت کو درمیان میں لے کر نہیں آئے، اپنی عبودیت، اپنی ابدیت کو درمیان میں لے کر آئے ہیں، اپنی غیر مجوزہ استحقاق کو جواز نہیں بنتا ہے لیکن دے دیجئے۔ سائل کا کوئی جواز ہم پر حق نہیں ہے کہ ہم اس کو دیں ہی دیں، اس نے کمایا ہے، روپیہ میرا ہے، میں اس کو کیوں دوں؟ لیکن سائل کہتا ہے باؤ جی خیرات کر دو، فتصدق علینا، اللہ اللہ اللہ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان پر کیے نا ظلم، اور جب آئے نرغے میں، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کہا فتصدق علینا، اللہ اکبر، میرا تو دل ہی پھٹ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یوسف ہم نے صدقے کے طور پہ معاف کر دے۔ میں بھی اللہ کو یہی کہتا ہوں فتصدق علینا، ہم پہ صدقہ فرما۔ ہم نہیں ہیں کہ تجھے کہیں کہ ہمارا حق ہے ہم کو دے۔ حب لی، مجھے گفٹ کیجئے، بڈھے کو جوانی نہیں مجھ میں کہ آپ کے دین کا کام بھی کر سکوں، جوانی نہیں مجھ میں کہ میں لمبی لمبی رکھتے پڑھوں، جوانی نہیں مجھ میں کہ میں رات کو قرآن کھول کر سناؤں، کچھ نہیں مجھ میں رہ گیا، میں تو رکوع اور سجود بھی نہیں کر سکتا، ناتوانو لاچارو بے بس جسم کے ساتھ اور بے روحی کے ساتھ حب لی، مجھے دے دیجئے۔ ملدن کا، لدن کیا ہوتا ہے؟ من لدن کا، اپنے پاس سے۔ خزانے جو پڑے ہیں وہ آپ کے پاس پیچھے، یہ دائیں بائیں، یہ کروڑوں خربوں روپے کی یہ چیزیں پڑی ہیں، آپ کے تو کام کی بھی نہیں ہیں، یہ رکھی آپ نے ہمیں دینے کے لیے ہیں، خیرات کرنے کے لیے ہیں۔ زکوٰۃ کا مال پڑا ہو تو آپ بیٹھے ہوں، باؤ جی آپ نے زکوٰۃ بھی تو دینی ہے، میں زکوٰۃ کا حقدار ہوں، مجھے دے دیں۔ باؤ جی آپ خیرات کر رہے ہیں، مجھے بھی دے دیں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے دے دیں، کیونکہ آپ نے جو رکھا ہوا ہے اپنی جناب میں، لدن اس کو کہتے ہیں۔ کا ساتھ لگایا جو تیری جناب میں ہے، جو تیری بارگاہ میں، جو تیرے بیت المال میں ہم لوگوں کے لیے رکھا، جو تیرے خزانوں میں پڑا ہے۔ اب کیا مانگا وہ سن لو، ذریاتن طیباتن، ایسی اولاد جو کہ طیب اولاد ہو۔ طیب اولاد تب پیدا ہونی ہے، یہ دعا تب نکلنی جب طیب کھایا تھا، پیچھے طیبات کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ذریت طیبہ پیدا ہوگی۔ شراب پی کے سہاگرات منانے والوں، چرسوں کے سگریٹ بیوی کو راضی کرنے کے لیے پی کر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے والوں، رات کو حکیموں کی گولیاں کھا کر قوت امساک بڑھا کر ٹائم زیادہ لگے، کدھر کو جا رہی ہے امت؟ امت کدھر کو جا رہی ہے؟ بدکاریوں میں نیک اولاد ضائع کر دینی اور بعد میں حلال اولاد کے لیے حکیموں کی گولیاں اور دوائیاں کھانی، مشت زنیاں کر کے اور لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کر کے، عورتوں کے ساتھ زنا کر کے، بلو پرنٹ دیکھ کے اپنے جسم سے مادہ تولید کو برباد کر کے، جو خدا کا گفٹ اور تحفہ اس کو اڑا کے پھر آ جاتے ہیں کہ جی اب ہمارے لیے دعا کر دو اور دوائی دے دو۔ طیب کھانے سے طیب اولاد اگر نہیں نا اولاد طیب، توجہ کر لینا، ابھی بھی وقت ہے، بچے بات نہیں مان رہے، ابھی بھی وقت ہے، معافی مانگ لو، حرام کھایا آگے آ رہا ہے۔ اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء، دعائیں آپ کے علاوہ سنتا ہی کون ہے، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ بے شک آپ دعا سننے والے ہیں، نہیں، یہ تو آپ کو پتا ہے۔ دعائیں اِنَّكَ، بے شک کا ساتھ اس کی ضمیر لگائی، سمیع الدعاء، دعائیں آپ کے علاوہ سنتا ہی کون ہے، کوئی دعا سن سکتا ہی نہیں۔
جب سن نہیں سکتا تو پوری آپ نے یہ دعا سنی ہے تو اب آپ اس کو ضرور بھی ضرور انا ساتھ میں لگایا تاکہ اس کے اندر کوئی تشکیک نہ باقی رہ جائے. ارتیابی ہے, ارتیاب کو دور کرنے کے لیے یہاں پہ انا کا استعمال کیا گیا ہے. کون ہے؟ جب آپ نے سن لی تو مجھے یقین ہے کہ کمزور اور لاچار اور بے بس کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی. اسی عزم و جزم کے ساتھ میں دعا مانگ رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ رزقن حلالن طیب. آب زمزم پی کر کیا ہے دعا؟ رزقن حلالن طیبن واسعن علمن نافعن قلبن خاشعن عملن متقبلن. ابھی ایک ساتھی عمرے سے آئے, خدا قبول فرمائے, آب زمزم انہوں نے ابھی دیا تو میں پی کر پھر اندر آیا. میں نے کہا زندگی کا کیا بھروسہ, بعد میں آ کے پی لوں گا. ادھر ہی کھڑے ہو کر دعا مانگ لی, یا اللہ پی لیا ہے, پاک فرما دے, مغفرت فرما دے. نیکی کا تو جس وقت کر لو, نیکی تو ایک چنگاری ہوتی, یاد رکھنا. نیکی کی آگ نہیں ہوتی, برائی کی آگ ہوتی ہے, نیکی کی آگ نہیں ہوتی. نیکی تو چنگاری کی طرح نکلتی ہے اور چند لمحے کے بعد نیکی کا جذبہ بجھ جاتا ہے. اڑے ادھر پیدا ہوا ادھر کر جاؤ, ذرا دیر لگائی کہ کرتا ہوں نفس کے حوالے ہو جاؤ گے. برائی کا لاؤ بھڑکتا رہتا ہے, بڑھتا رہتا, کر لا, کھا لا, لٹ لا, مچا لا, اے کر, زنا کر, شراب پی لا, اتنے چل, ایدا کر, اتنا کر, سارے پلان برائی کیا لاؤ, دیکھتا ہے, دیکھتا ہے, دیکھتا ہے, دیکھتا ہے. یہ جہنم کے علاؤ تک جب تک نہ پہنچا دیجیے. نیکی صرف ایک چنگاری ہوتی ہے. صدقہ مانگا, دل میں آیا, دے دو. یہ بعد میں اس نے 100 پٹیاں پڑھا دینی, نہ دینا, وہ کام ہے, یہ کام ہے, یہ خرچے ہیں, یہ بیکاری لوگ ہیں, ان کا تو مانگنا ہے, تم نے کیا پلانا ٹمکا, 40 باتیں. آنکھ کھلے گی فجر کے وقت, تہجد کے وقت, اچھا اٹھتا ہوں کہہ دیا, بس ختم ہو گیا. ابھی آئے کہ یہ واقعہ 20 لوگوں کے ساتھ ابھی پیش آنا ہے رمضان میں, کہ میری آنکھ کھلی تصویر پر, میں سوچیا اچھا اٹھتا ہوں, پھر میں دیکھا فجر کی اذان ہو رہی ہے, میں فٹ فٹ پانی پی لیا, روزہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کھانے کی اور اس کا فہم لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.